اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آ جاوے گی، اگرچہ تم قلعی چونا کے قلوہی میں رہو، اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی ہے، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سبب سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش آوے وہ تیرے ہی سبب سے ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہیں۔ سورہ نساء کی 78 اور 79 نمبر 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے کچے مسلمان اور منافقوں نے یہ کہا کہ تھوڑی مہلت ہم کو اللہ نے اور کیوں نہ دی کہ ہم اور تھوڑا خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یعنی 78 نمبر آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے، گمان ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں گے تو نہیں مریں گے، اور میدان جہاد میں جائیں گے تو موت آ جائے گی، یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ اگر تم مضبوط قلعے میں بھی چھپ جاؤ اور کہیں بھی تم کائنات کے اندر چھپ جاؤ، تم کو اگر موت آنا ہے تو موت آ کر رہے گی، اور موت اگر نہیں آنا ہے تو میدان جہاد میں بھی چلے جاؤ، تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور نیزے اور برچھے چل رہے ہو، تلوار چل رہی ہو، اگر موت نہیں آنی ہے تو موت نہیں آئے گی، اور موت اگر آنا ہے تو گھر میں بھی بیٹھے رہو، قلعے میں بھی تم مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ، تم کو موت آئے گی۔ بہت سارے ہم لوگ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے آئے، کرونا کے دور میں بھی ہم لوگ محفوظ رہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی رہے جو گھروں میں چھپے رہے، رمضان میں بھی نہیں آئے، سال گزر گئے، مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، تو اس میں سے بہت سارے لوگ چلے گئے۔ کتنے سارے لوگ چلے گئے جو مسجد میں نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے رہے، بیٹھ کر کے علاج دوا دارو انہوں نے کرایا، لیکن وہ مر گئے، موت ان کو آئی، چلے گئے۔ لیکن بہت سارے لوگ مسجد میں بھی آتے رہے، دیوار پھلانگ کر کے آئے، زبردستی مسجد میں گھس کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو موت سے محفوظ رکھا، اس کو موت نہیں آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، انہوں نے بہت ساری لڑائیاں لڑی، اور جس لڑائی میں بھی یہ شریک ہوئے اللہ نے ان کو فتح یاب کیا، کسی لڑائی میں انہوں نے شکست نہیں کھائی، اور ان کے نام سے بڑے بڑے کمانڈر سپہ سالار کانپتے تھے، اور جس لڑائی میں یہ شریک ہو جاتے تھے اس لڑائی میں ان کی شرکت ہی جنگ کے جیتنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو یہ لڑائی میں میدان جنگ میں دشمنوں کے بالکل نرغے میں گھس جاتے تھے، دشمنوں کے مجمع میں گھس جاتے تھے، اتنی لڑائیاں لڑی۔ خود جب ان کا آخری وقت آیا، آج بھی حمص میں شام میں ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، جب ان کا آخری وقت آیا تو یہ رونے لگے، تو ان کی عیادت کے لیے بہت سارے لوگ ملنے کے لیے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ روتے کیوں ہو؟ آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، ہر میدان میں آپ نے کامیابی حاصل کی، کسی میدان میں آپ کو شکست نہیں ہوئی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، آپ روتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس لیے میں نہیں روتا ہوں کہ مجھ کو موت آ رہی، مجھ کو رونا اس لیے آ رہا کہ میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں،
اور اپنا بدن کھول کر کے دکھایا، پیٹھ کھول کر کے انہوں نے دکھائی۔ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں تیر نہ لگا ہو، تلوار کا زخم نہ ہو، نیزوں اور برچھوں کا زخم نہ ہو، پورا جسم چھلنی تھا، ہر جگہ جو ہے زخم لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں میدان جہاد میں شریک ہوا، دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتا تھا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے، لیکن میری زندگی میں شہادت نہیں تھی۔ آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں، دیکھو چارپائی پر مر رہا ہوں۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہوتا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، کلیجہ نکالا جاتا، جگر نکالا جاتا، ہاتھ پیر اللہ کے راستے میں کام آ جاتے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میں بزدلوں کی طرح مرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں شہادت نہیں لکھی تھی، میں یہاں مر رہا ہوں۔ ایک واقعہ جو بڑا ہی عبرتناک ہے اور بڑا ہی دلچسپ ہے کہ آدمی مرنا ہے تو کہیں بھی مرے گا، گھر میں بھی مرے گا، میدان جہاد میں بھی مرے گا، نہیں مرنا ہے تو گھر میں بھی نہیں مرے گا، میدان جہاد میں بھی نہیں مرے گا۔ ایک واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو حمل ٹھہرا، جب زچگی کا وقت آیا تو اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ عورت بولی کہ جا کر کے ذرا باہر سے کچھ سامان وغیرہ لے کر کے آؤ۔ جب یہ باہر نکلا نوکر خادم تو دیکھا کہ ایک بزرگ باہر گھر کے باہر کھڑا ہے، تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اس عورت کو کیا تولد ہوا، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ تو خادم نے کہا کہ لڑکی ہوئی۔ تو بزرگ نے کہا، بعض بزرگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ انکشاف کرتے، کھولتے حالات کو، جس کو کرامت کہتے، تو اس بزرگ نے کہا آگے چل کر کے یہ بچی دیکھو 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور یہ مرے گی مکڑی سے، 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور مرے گی ایک مکڑی، چھوٹی سی مخلوق سے، چھوٹی سی چیز سے۔ تو وہ خادم نوکر بڑا غصے میں اندر آیا اور اس نے چھری لی، چھری لے کر کے بچی کے پیٹ کو چاک کر دیا، جو شیر خوار بچی ابھی پیدا ہوئی تھی اس کے پیٹ کو چاک کر دیا، اور چاک کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ عورت جو بچی کی ماں تھی اس نے بچی کے پیٹ کو ٹاکے سے ٹاک دیا، یعنی سی دیا، اس کے بعد دوا علاج وغیرہ کرایا، بچی ٹھیک ہو گئی۔ اپنے زمانے کی نہایت حسین خوبصورت بچی ہوئی ہو، اور یہ نوکر خادم جو تھا بچی کا پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا کہیں جا کر کے اس نے کمانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی تقدیر جگائی اور وہ بہت پیسے والا بن گیا نوکر خادم۔ بہت سالوں کے بعد وہ پھر اپنا گاؤں آیا، جب گاؤں آیا بہت سالوں کے بعد تو کوئی پہچاننے نہیں لگا۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں رہ کر کے ایک اچھی خوبصورت بچی سے شادی کر لوں، چنانچہ ایک بوڑھی عورت سے انہوں نے رجوع کیا اور اس سے کہا کہ اگر کوئی خوبصورت حسین جمیل لڑکی ہو تو میری اس سے شادی کرا دو۔ چنانچہ عورت نے رشتہ ڈھونڈا، وہی بچی جس کا پیٹ چاک کر کے یہ آدمی بھاگا تھا، اور بھاگ کر کے آیا، اور بوڑھی عورت نے اسی کے ساتھ اس کا رشتہ منسوخ کر دیا، شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، عورت نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم تو اس گاؤں کے نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا میں اسی گاؤں کا آدمی ہوں، بہت سالوں پہلے ایک عورت کا میں نوکر اور خادم تھا، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، تو بزرگ نے کہا کہ یہ بچی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور مرے گی تو مکڑی سے مرے گی۔ تو اس عورت نے کہا میں تو وہی ہوں جس کے بارے میں بزرگ نے کہا تھا، میں تو وہی عورت ہوں، میں وہی لڑکی ہوں جس نے کہا تھا کہ یہ بچی مکڑی سے مرے گی اور 100 آدمی زنا کرائے گی۔ تو اس نے کہا کہ تو وہی اگر عورت ہے تو 100 آدمیوں سے تو نے زنا کرا لیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں یہ بالکل بات سچ کہہ رہے ہو، اور تم ایک بات اور یاد رکھ لو، مرو گی تم مکڑی سے مرو گی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو 100 آدمی زنا کرا لیا، بزرگ کی بات تو صحیح ہے، اب مرنا ہے مکڑی سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے جو کچھ کرا لیا تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میں اب تمہارے ایک اچھا خوبصورت مضبوط مکان بناتا ہوں۔ چنانچہ اس نے لاکھوں کروڑوں اس زمانے کے حساب سے خرچ کر کے مضبوط مکان بنایا تاکہ کوئی مکڑی وغیرہ نہ آئے۔ اس نے صاف کر دیا گھر وغیرہ سب کچھ تاکہ مکڑی سے ان کی موت نہ آئے، کیونکہ حسن و جمال میں یکتا تھی، بے مثال تھی، اور اس کے دل میں اس کی محبت بھی بیٹھ گئی تھی۔ ایک روز اتفاق سے مکڑی نظر آئی تو اس عورت نے کہا کہ یہی مکڑی ہے جس کے بارے میں آپ مجھ کو ڈرا رہے تھے کہ اسی سے تمہاری موت ہوگی؟ تو اس نے کہا، آدمی نے کہا ہاں بالکل یہی مکڑی ہے۔ اس نے حقارت سے مکڑی کو پکڑ کر کے نیچے گرایا
اور نیچے گرا کر کے اس مکڑی کو پیروں سے مسل دیا۔ مکڑی کے اندر زہر رہتا، اس مکڑی کا زہر پیروں کے ذریعے سے اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور وہ عورت وہیں پر مر گئی۔ دیکھیے بچنے کی اس نے کتنی تدابیر کی، اور بچنے کے لیے مکان بنایا، اور جو ہے بچنے کے لیے اس نے بہت ساری کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ تم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کو مرنا ہے، اگر تم میدان جنگ میں بھی جاؤ، نہیں مرنا ہے تو تم نہیں مرو گے، اور مرنا ہے تو تم گھر میں بھی مرو گے۔ کتنے سارے قصے آپ نے اخباروں میں پڑھے ہوں گے، کئی بار زلزلہ آتا، کئی بار بہت بڑی بلڈنگ گر جاتی، کئی دنوں کے بعد ایک بچی، معصوم بچی جو بالکل بچ جاتی، یا معصوم بچہ جو بچ جاتا، اس دیوار، گری ہوئی دیوار اور مکان کے گرے ہوئے اس ملبے میں کتنے سارے واقعات، بڑے بڑے مکانات گر جاتے، بڑے لوگ مر جاتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دودھ پیتے، شیر خوار بچے اس مکان کے ملبے میں بچے ہوئے نظر آتے، اخباروں میں پڑھتے رہتے۔ 6 دنوں میں، 48 گھنٹوں میں، 1 ہفتے میں فلاں کا زلزلہ آیا، بہت سارے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، ایک چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ اس مکان کے ملبے میں، زلزلے کے اس ملبے میں جو ہے بچہ زندہ موجود رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کن کن طریقوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کن کن طریقوں سے رزق پہنچاتا ہے۔ ان آیات جس کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، چونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا جو منافقوں کا اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تھا، اس اعتراض کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا خلاصہ کر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔